بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نجوم کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے، کچھ لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، کچھ لوگ اسے علم نہیں مانتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ علم نجوم کیا واقعی علم ہے، یہ کیا سائنس کے درجے میں آتا ہے، نہیں آتا ہے، یہ اندازے لگائے جاتے ہیں یا ٹیوے ہیں، اس کی کوئی بنیاد بھی ہے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے قرآن پاک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ سورۃ بروج کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، یعنی اللہ رب العزت نے برجوں کی قسم کھائی ہے۔ اور سورۃ شمس کے اندر اللہ پاک نے قسم کھائی ہے شمس کی اور اس کی روشنی کی۔ پھر اس کے بعد قمر کی قسم بھی کھائی ہے۔ پھر سورۃ نحل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند اور جملہ کواکب یعنی ستارے خاص احکام سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم ایسا ہے کہ جس کے اندر غور و فکر کرنا عام آدمی کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، جو ذہین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، وہ لوگ ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ آخر اس میں کیا وجہ ہے۔ اگر ہم اس کو سائنسی طور پہ دیکھیں تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر وٹامن ڈی پیدا ہوتا ہے۔ کمر کی کشش کی وجہ سے سمندر کا جو پانی ہے وہ اپنے کناروں کی طرف واپس آتا ہے، جسے مدو جزر اصغر اور مدو جزر اکبر بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو دماغی امراض ہے ان میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جن کے ذائچہ کے اندر کمر کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے وہ لوگ ذہنی امراض کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ اور اگر اسلامی طور پہ دیکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نجومیوں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے حوالہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی حوالہ موجود ہے۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ سائنس ہے؟ جی بالکل سائنس ہے، کیونکہ اس کے ایسے فارمولے، ایسے قواعد مرتب کیے گئے ہیں جو یکساں ہیں۔ اگر ہم ذائچہ بناتے ہیں پاکستان میں تو اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے، اور اگر انڈیا میں بنائیں گے وہی طریقہ کار ہے، امریکہ میں بنائیں گے وہ بھی اس کا بھی طریقہ کار ایک ہی ہے، مختلف نہیں ہے۔ اور پیشن گوئی کرنا، ستاروں کے خواص کو جاننا، وہ تمام چیزیں تقریباً ایک جیسی ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن تمام جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سب ایک جیسی ہیں۔ دوسرا، یہ علم ایسا ہی ہے جیسے محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں، وہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں، ہوا کے لیے دباؤ معلوم کرتے ہیں بیرومیٹر سے، اور ہم انسان کا جو ذائچہ ہے وہ بناتے ہیں، اس کے مطابق جو پوزیشن ہوتی ہے ستاروں کی، اس سے ہم یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اور بار بار جب یہ اس علم کے اوپر مشاہدات، تجربات کی روشنی میں وہ قانون مرتب کیے گئے ہیں، وہ اصول وضع کیے گئے ہیں جو کسوٹی کے اوپر درست اترتے ہیں۔ اس لیے علم نجوم ایک سائنس کا درجہ رکھتا ہے، لیکن یہ پیور سائنسز اور جو سوشل سائنسز ہے یہ اس طرح نہیں ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں کمی پیشی رہ جاتی ہے۔ بہرحال علم تو موجود ہے، اس کے باوجود ہم محکمہ موسمیات کے لوگ جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ علم نجوم غیب کا علم نہیں ہے، یہ کیلکولیشنز کا علم ہے۔ اس سے ہم اپنی زندگی کے اندر، ہمارے جو شخصیت کے اندر جو کمی پیشیز ہے اس کو ہم
بہتر کر کے امپروو کر کے اپنی لائف کے اندر بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں. یہی اس کا اصل مقصد ہے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو معلومات ملی ہوگی. اپنا خیال رکھیے.